کیا مطلب نیلم؟ میں سمجھا نہیں۔ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے کہا ہے کہ اس شمع کو اب کوئی نہیں بجھا سکتا، یہ جلتی رہے گی۔ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ موم بتی ہے، آخر کتنی دیر جلے گی؟ گھنٹے، 2 گھنٹے، اس کے بعد خود بخود بجھ جائے گی، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ یہ جلتی رہے گی؟ اکبر نے کہا۔ نہیں، یہ عام موم بتی نہیں ہے، نیلم پراسرار لہجے میں بولی۔ اسے لایا کون؟ یہ سنگھار میں اس پر آئی کس طرح؟ کچھ پتہ چلا؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ، اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ بتا نہیں سکتی، مجھے کچھ نہیں معلوم، نیلم نے تشکیک بھرے لہجے میں کہا۔ نیلم، تم آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیلم نے سنبھل کر کہا۔ اچھا، اکبر نے طنزیہ انداز میں کہا اور خاموشی سے موم بتی کی طرف بڑھا۔ موم بتی کے قریب پہنچ کر اس نے اس کا معائنہ کیا۔ وہ تقریباً 1 فٹ لمبی تھی، گولائی 2 انچ رہی ہوگی۔ اس کا رنگ سرخ تھا، وہ کافی دیر سے جل رہی تھی، لیکن ایک قطرہ موم بھی نہیں پگھلا تھا۔ اس نے جھک کر پھونک ماری، پہلے آہستہ سے پھر زور سے، لیکن موم بتی کا کچھ نہ بگڑا۔ اس کی لو پھونک کے ساتھ جھلملائی اور پھر سیدھی ہو گئی۔ اکبر کو بڑی حیرت ہوئی، پھر اس نے لگاتار جلدی جلدی پھونکیں ماری، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات والا نکلا۔ پھونکوں سے وہ شمع بجھائی نہ گئی۔ اکبر اب سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ نیلم کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیلم غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پرے کھسک گئی۔ نیلم، یہ سب کیا ہے؟ تم بولتی کیوں نہیں؟ اکبر کے لہجے میں بڑی الجھن تھی۔ کیا بولوں اکبر؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس شمع کو اب کوئی نہیں بجھا سکے گا؟ نیلم نے بڑے یقین سے کہا۔ میں اسے بجھا کر چھوڑوں گا۔ اکبر کو بھی غصہ آ گیا۔ تو پھر اور کوشش کر دیکھو، نیلم نے اسے چیلنج کیا۔ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں گیا، وہاں سے اسٹیل کی ایک پلیٹ اٹھائی اور فوراً واپس کمرے میں آ گیا۔ راشدہ اور صابرہ نے اسے پلیٹ لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ اکبر نے سنگھار میں اس کے قریب پہنچ کر وہ اسٹیل کی پلیٹ اس موم بتی کے اوپر رکھ دی۔ وہ چند سیکنڈ کے بعد اٹھائی تو دبی ہوئی لو پھر سیدھی ہو گئی۔ موم بتی بدستور جلتی رہی۔ پھر اس کی نظر اسٹیل کی پلیٹ پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پلیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تھا۔ موم بتی کی لو اس قدر تیز تھی کہ چند سیکنڈوں میں اس نے اسٹیل کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اکبر نے چاہا کہ اس پلیٹ کو موم بتی پر کھینچ مارے، لیکن صابرہ نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھبرا کر بولی، نہیں بیٹا، ایسا مت کرنا۔ اگر یہ موم بتی پلیٹ لگنے کی وجہ سے سنگھار میز پر گر گئی تو یاد رکھو سنگھار میز جل کر خاک ہو جائے گی، پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر امی میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ اکبر غصے سے بولا۔ نہیں، نیلم ایک دم تڑپ کر بولی، اس موم بتی کو کمرے سے باہر نہ لے جانا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ اکبر نے حیرت سے نیلم کو دیکھا۔ کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم کیا ہو جائے، نیلم کانپ اٹھی۔ کیا عورتوں والی بات کرتی ہو؟ اکبر نے قدرے غصے سے کہا۔ میں ابھی اسے اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں۔ رہنے دو اکبر، جب نیلم منع کر رہی ہے تو مان جاؤ، اس مرتبہ صابرہ نے کہا۔ وہ لرز رہی تھی۔ ارے امی، کیا بات کرتی ہیں آپ بھی؟ نیلم کی باتوں میں آ گئی۔ یہ موم بتی ہے، کوئی سانپ تو نہیں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے موم بتی اٹھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی انگلیاں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے موم بتی نہ پکڑی ہو، کوئی لال انگارہ سلاخ پکڑی ہو۔ اس کی انگلیاں اس بری طرح جلی تھیں کہ انگلیوں کی چربی تک دکھائی دینے لگی تھی۔ شدید جلن ہو رہی تھی۔ اکبر کمرے سے باہر نکل آیا۔ صابرہ نے دواؤں کی الماری سے ایک ٹیوب نکالی اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا۔ مرہم لگانے کے بعد بھی کافی دیر تک جلن نہ گئی۔ اکبر پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتا پھرا، اسے کسی گل چین نہ تھا۔ پھر بہت دیر بعد اس کی جلن کم ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے موم بتی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی، اسے بجھانے کی کوشش نہ کی گئی۔ وہ سنگھار میز پر رکھی دن رات جلتی رہی۔ جلنے کے باوجود وہ پگھلی نہ چھوٹی ہوئی، جیسی پہلے دن تھی ویسی کی ویسی رہی۔ سید پور کے جن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شمع میری محبت کی مظہر ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، اور واقعی اسے کوئی نہ بجھا سکا، ماموں فرقان بھی نہیں۔
جب سے ماموں فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کوڑھ میں مبتلا کر دیے گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے۔ موم بتی کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور، لیکن حالات و واقعات سن کر اور موم بتی کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس شمع کو نہ چھیڑو، تمہارا کیا لیتی ہے، اسے جلنے دو۔ تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم بتی کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ اس حیرت انگیز موم بتی کو ماموں فرقان کے علاوہ خاندان کے کسی اور فرد نے نہ دیکھا۔ گھر والوں نے اور کسی کو یہ بات بتائی بھی نہ تھی کہ خواہ تماشا بنے گا۔ اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آتا، پاس پڑوس کے یا ملنے جلنے والے دوست احباب آتے تو اس بیڈ روم کو بند کر دیا جاتا۔ جب سے اس بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی، نیلم کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اس بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ ناشتہ کر لیا، بیڈ روم میں آ گئی، کھانا کھا لیا، پھر بیڈ روم میں آ گئی، رات کو تھوڑی دیر بہت ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایک تبدیلی اور اس میں آئی تھی، اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی، رات کو صابرہ کے پاس سوتی تھی۔ بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا، لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسے رہنا چاہتی تھی۔ رات کو البتہ وہ صابرہ کے ساتھ سو جاتی تھی، لیکن جس دن سے اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی، اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا تھا۔ اس رات اکبر کا ہاتھ جلا ہوا تھا، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 12 بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز آئی۔ وہ لحاف میں سمٹ کر رہ گیا۔ کسی نے اس کے جسم سے لحاف اتار لیا۔ لحاف دور قالین پر گرا۔ اکبر نے جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ وہ خوفناک کالا بلّا لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے غرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جست لگانے کے لیے پیر تولے۔ اکبر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا کمرے سے نکل بھاگا۔ اس رات کے بعد سے اکبر کی اس بیڈ روم میں سونے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب رات کو وہ بیڈ روم خالی رہنے لگا۔ نیلم، صابرہ اور راشدہ اکٹھا ایک کمرے میں سوتی، اکبر گیسٹ روم میں سوتا اور بابر اپنے کمرے میں۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھا کر نیلم کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹی تو اس کے لیٹتے ہی کمرے میں مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ اس خوشبو سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس خوشبو سے روح تک معطر ہو جاتی تھی، جسم و جان پر ایک کیف سا چھا جاتا تھا۔ اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کمرے میں ہلکا ہلکا سا دھواں محسوس ہوا۔ وہ چونک پڑی، یہ تو کسی کے آنے کی علامات تھیں۔ اس نے گھوم کر سنگھار میز کے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں وہ موجود تھا۔ نیلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ زرق برق لباس پہنے تھا، گلے میں سچے موتیوں کی مالا چمک رہی تھی۔ آج وہ صافہ باندھے ہوئے نہ تھا۔ اس کے سنہری گھنگریالے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس پٹی کے درمیان ایک بڑا سا ہیرا اٹکا ہوا تھا۔ وہ شہزادوں کی طرح قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ نیلم نے فوراً لحاف سمیٹ لیا، اس کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا، پھر وہ اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ نیلم کوشش کے باوجود اس پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ اب مجھ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، نیلم نے فوراً کہا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بھلا؟ اچھا، اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ آپ کئی دن کے بعد آئے ہیں؟ نیلم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا انتظار تھا آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر میں کہوں نہ تو میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب تم میرا انتظار کرو گی۔ قرل، تم کون ہو؟ تم نے میرا نام لیا، مجھے تم کہا، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میرا سوال گم ہو گیا۔ تمہارا کچھ گم نہیں ہوگا، گم تو میں ہوا ہوں، اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ قرل، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نیلم نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ نیلم، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں، میں پھر بتاتا ہوں، میں ایک جن ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ تم میرے سامنے بیٹھی رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیلم نے پریشان ہو کر کہا۔ میری دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ہاں تمہاری دنیا کی میں نہیں جانتا۔ قرن نے بڑے انداز سے کہا۔ میں چاہوں بھی تو ممکن نہیں۔
नीलम ने अपनी दुनिया की बात की। तुम चाहोगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, तुम चाहो तो। कर्ल ने राह दिखाई। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा शौहर है, मेरे घर वाले हैं और नीलम की बात अधूरी रह गई। तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। तुमने देखा कि शादी करके अकबर को क्या मिला? वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। नीलम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। कर्ल ने उसे समझाया। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नीलम उलझन का शिकार हो गई। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मेरा शौहर और मेरे घर वाले। नीलम अपने शौहर और घर वालों के लिए परेशान थी। सब महफूज रहेंगे उस वक्त तक जब तक वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। नीलम, मेरा रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने मेरी राह में आने की कोशिश की उनका अंजाम भी तुम देख चुकी हो। कर्ल ने साफ लहजे में उसे बताया। मुझे अब अपने अंजाम की फिक्र है। मेरा क्या होगा? नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। अंजाम की फिक्र किसे है? मोहब्बत की आंखें कहाँ होती हैं? मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए वो अंजाम की परवाह नहीं करती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो मुझसे तुम्हें छीन ना पाएंगे। कर्ल ने बड़े यकीन से कहा। कर्ल अपनी कह रहा था, नीलम अपनी सुनाना चाहती थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तब नीलम खामोश हो गई। वो खामोशी से कर्ल को देखती रही। कर्ल उसे प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। फिर वो मुस्कुराता हुआ उठा और आईने में गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीलम लिहाफ ओढ़कर लेट गई और छत को घूरने लगी। इसके जहन में एक अजीब कशमकश जारी थी। छत को घूरते घूरते इसकी आंखों में नींद उतर आई। वो सो गई। एक दिन सब लोगों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अकबर के दिल में बड़े अरमान थे। नीलम से शादी की इसको बेइंतहा खुशी थी। शादी के बाद उसने 1 माह के लिए हनीमून पर जाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया था, लेकिन उसके सारे प्रोग्राम खाक में मिल गए थे। हनीमून तो दूर की बात, अभी उसकी ज़िंदगी में सुहागरात तक ना आई थी। कराची आते ही दहशतज़दगी के बेदरपे वाक़यात पेश आए थे। इस तरह के वाक़यात का तो लाहौर जाते ही सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज तक जारी था। पिछले 2-4 दिनों से कुछ घर में अमनो अमान था। जब से घर में शमा रोशन हुई थी तब से कुछ सुकून मिला था। अलबत्ता नीलम बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो हर वक्त गुमसुम बैठी रहती थी। कोई अगर कुछ कहता तो मुस्कुरा देती। तब अकबर ने पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बनाया। मामू का घराना और बाबर के घर वाले इस पिकनिक में शामिल थे। एक कोस्टर किराए पर ले ली गई। नाश्ते के फौरन बाद ही ये लोग घर से निकल गए। आज सर्दी ज़्यादा न थी, बल्कि यूँ महसूस होता था जैसे सर्दियाँ रुखसत हो गई हों। कराची का मौसम महबूब के मिजाज की तरह है, जाने किस वक्त बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। समंदर के किनारे एक हट किराए पर ले ली गई। छुट्टी का दिन था। आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता गया। नीलम शादी से पहले जब कराची आई थी तो वो समंदर पर गई ज़रूर थी, लेकिन नहाई नहीं थी। जाने क्यों, इसकी मचलती लहरों से बड़ा डर लगता था। लेकिन उस दिन अकबर ने उसके दिल से समंदर का खौफ दूर कर दिया। उसने राशदा, शमसा और नीलम को अपने साथ लिया और समंदर की तरफ बढ़ गया। नीलम समंदर में उतरने से झिझकने लगी तो राशदा और शमसा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वो इसे खींचती हुई समंदर में ले गईं। नीलम का ख्याल था कि समंदर का पानी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा ना था। समंदर का पानी गर्म था। जब समंदर की एक बड़ी लहर किनारे को छूकर वापस हुई तो नीलम के पांव तले से ज़मीन खिसकने लगी। इसने डर से चीख मारी। समंदर में उतरने का नीलम का पहला तजुर्बा था। इसकी चीख सुनकर राशदा और शमसा ने खूब मजाक उड़ाया और इसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर में नीलम लहरों की आदी हो गई। वो भी शमसा और राशदा की तरह लहरों से खेलने लगी। अकबर को समंदर की लहरों से खेलते हुए देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो इसके नज़दीक ही थी। उसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ नीलम, आगे चलें। नीलम ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर खौफ से कांप उठी थी। उसने घबरा कर कहा, अकबर, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अकबर पर जैसे जुनून तारी हो गया था। उसने नीलम का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। वो इसे खींचता हुआ ले जा रहा था, आगे ही आगे, यहाँ तक कि समंदर की एक बड़ी लहर इनके सरों पर आ पहुंची। देखने वालों ने देखा कि इस बड़ी लहर ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। लहर इतनी पुरजोर थी कि अकबर के हाथ से नीलम का हाथ छूट गया।
جب وہ لہر واپس گئی تو اکبر اکیلا سمندر میں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ نیلم کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہائے میری بچی! صابرہ نے نیلم کو سطح آب پر نہ پا کر اپنا دل تھام لیا۔ صابرہ اور ریحانہ مومانی سمندر کے کنارے پتھروں پر بیٹھی تھیں۔ وہ سمندر کی لہروں کا دور ہی سے نظارہ کر رہی تھیں۔ انہیں سمندر میں نہانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس وقت نیلم اور اکبر کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ بابر اور ماموں فرقان کنارے کے قریبی پانی میں بیٹھے تھے۔ ان کے آگے راشدہ اور شمسہ تھیں جو ایک دوسرے پر پانی اچھال رہی تھیں۔ پانی میں سب سے آگے نیلم اور اکبر تھے۔ جب اکبر نیلم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمندر میں آگے کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا تو یہ منظر گھر کے سب افراد دیکھ رہے تھے۔ ماموں فرقان نے اسے زیادہ آگے جانے سے آواز لگا کر منع بھی کیا تھا، اکبر زیادہ آگے مت جاؤ، مگر اکبر نے ماموں فرقان کی بات سنی کہاں تھی۔ اس پر ایک جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ نیلم کو کھینچتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ شاید وہ نیلم کو لے کر سمندر کی لہروں میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ سمندر کی ایک بڑی لہر نے ایک جھٹکے سے انہیں جدا کر دیا تھا۔ اکبر کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ اس کا جنون لہروں کے ساتھ بہہ گیا۔ اس کے کانوں اور آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے قدم ریت پر جمائے اور اپنی آنکھوں کا پانی جھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آیا کہ کیا ہوا۔ اس کا دماغ معطل ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے یاد آیا تو وہ بے قرار ہو کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ جس کا ہاتھ اس نے تھاما تھا وہ اب کہیں نہیں تھی۔ ماموں فرقان کی آوازیں اس کے کان میں پڑ رہی تھیں، اکبر، اکبر واپس آ جاؤ، ایک خوفناک لہر تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ اکبر نے ماموں فرقان کی آواز پر سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا تو واقعی ایک اونچی لہر اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن اکبر نے اس کی پرواہ نہ کی۔ وہ مضبوطی سے اپنے قدم جمائے کھڑا رہا۔ اسے کسی لہر کی فکر نہ تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیلم کو تلاش کر رہا تھا۔ اونچی نیچی لہروں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نیلم کہیں نظر آئے اور وہ اس کی طرف لپکے۔ اس بڑی لہر کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی ماموں فرقان اکبر تک پہنچ گئے تھے اور اسے کھینچتے ہوئے کنارے کی طرف لے آئے۔ ماموں، مجھے چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم نہیں کہ نیلم ڈوب گئی ہے۔ اکبر، ہوش میں آؤ، سمندر اس وقت بہت بپھرا ہوا ہے، تم اچھے تیراک بھی نہیں ہو، ڈوب جاؤ گے۔ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ خواتین کے چیخنے چلانے پر کئی مرد جو کنارے پر نہا رہے تھے اس طرف بھاگے جہاں نیلم کو لہر نے ہڑپ کر لیا تھا۔ بابر محافظوں کی تلاش میں باہلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن محافظوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر کنارے پر گھومنے والے ایک دو غوطہ خوروں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ غوطہ خور عوام میں سے تھے۔ اکبر سمندر میں جانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، تب صابرہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے لال، ہوش میں آ، نیلم کو بچانے کے لیے بہت لوگ سمندر میں کود گئے ہیں، تو نہ جا۔ صابرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم مت جاؤ، تمہارے ہوش و آواز درست نہیں ہیں، تم زیادہ تیر نہ سکو گے۔ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نیلم بس اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ سمندر میں ڈوبنے والا بار بار سطح آب پر آتا ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔ لوگوں نے اس بڑی لہر کو ان کے سروں سے گزرتے دیکھا تھا اور پھر نیلم اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سمندری جانور اس کی ٹانگ گھسیٹ کر لے گیا۔ غوطہ خوروں نے بڑی دیر تک اور بڑی دور تک نیلم کو تلاش کیا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ بالآخر سب تھک ہار کر ایک ایک کر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ابھی نیلم کے ڈوبنے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ اچانک کسی نے کہا، نیلم تو ہٹ میں بیٹھی ہے۔ یہ مزدہ جانفسا سنانے والی راشدہ تھی۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے ہٹ میں آئی تھی کہ اس کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ فرش پر ساکت آنکھوں سے کسی نظر نہ آنے والے نقطے کو گھور رہی تھی۔ اسے راشدہ کے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا۔ وہ پتھر کی مورتی بنی خاموش بیٹھی رہی۔ راشدہ چیختی ہوئی واپس آئی۔ اس نے چیخ چیخ کر نیلم کے ہٹ میں موجود ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سن کر سب سے پہلے اکبر ہٹ کی طرف بھاگا۔ راشدہ، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر نے حیرت سے کہا اور تقریباً دوڑتے ہوئے ہٹ کی طرف چلا۔ نیلم کے ساتھ سب ممکن ہے، ماموں فرقان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ بھی تیز قدموں سے ہٹ کی طرف چلے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ صابرہ نے اس خبر کو سن کر فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور مومانی ریحانہ سے کہا، مومانی ریحانہ آئیں، جلدی ہٹ میں چلیں۔ ہٹ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اکبر تھا، پھر بابر، اس کے بعد ماموں فرقان پہنچے، پھر خواتین۔ نیلم نے اب بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سر کے بال کھل چکے تھے، اب وہ اس کے سر کو گھومنے کے ساتھ فضا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اپنے سر کو زور زور سے گھما رہی تھی۔
सब उसे गौर से देख रहे थे। किसी की हिम्मत न थी कि वो आगे बढ़ता और उसे झूमने से रोक देता। फिर वो खुद ही झूमते झूमते अचानक रुक गई और उसने अपना सर झुका लिया। चंद लम्हे सजदे में पड़ी रही। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। फिर उसने एक झटके से अपना सर उठाया। उसने एक एक करके अपने सामने खड़े अहले खाना को देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। राजदा और शमसा इसकी आंखें देखकर मामू फुरकान और बाबर के पीछे छुप गई थीं। ये नीलम की आंखें थीं ही नहीं, ये तो किसी खूनी की आंखें मालूम हो रही थीं। ये खूनी आंखें घूमते घूमते अकबर पर रुक गईं। तो वो तू है? नीलम की आवाज़ भी बदल गई। वो करख्त मर्दाना आवाज़ में बोली। अकबर कुछ न बोला, खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने तुझको पहले मना नहीं किया था कि मेरा हाथ ना पकड़, मगर तू ना माना। आखिर तू मेरा हाथ क्यों पकड़ता है? तू बाज क्यों नहीं आता? वो गुस्से से भरे सख्त लहजे में बोल रही थी। बस जी, बच्चे से गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मामू फुरकान ने फौरन बात को संभाला दिया। फुरकान, तू क्यों बोलता है? ये क्यों नहीं बोलता? क्या इसके मुंह में जुबान नहीं है? नीलम ने उसे घूरा। तब मामू फुरकान ने इसके करीब होकर सरगोशी में कहा, अकबर, माफ़ी मांग लो। मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। मैं किस बात की माफ़ी मांगूं? मैंने क्या किया है? मेरा जुर्म क्या है? नीलम मेरी बीवी है। अकबर ने गुस्से से कहा। लाले, तू हमारे सामने अकड़ता है? तू जानता नहीं कि हमने अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी है। ये तेरे बराबर फुरकान खड़ा है, इससे पूछ। अपनी माँ साबरा के हाथ से इबरत पकड़। नीलम ने अपनी लाल अंगारा आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। एकदम अकबर के दिमाग में टीस सी उठी। वो बेख्तियार सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जो हमें नहीं मानता, हम उसे मनवा लेते हैं। तुझे फौरन माफी मांगना होगी और आइंदा के लिए तौबा करना होगी। याद रख, हम बहुत जबरदस्त हैं। अब साबरा आगे बढ़ी। वो अपने बेटे के पास जमीन पर बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से दबाया और घबराए हुए लहजे में बोली, अकबर, जिद मत करो। जो ये कहते हैं फौरन मान लो। उसके सर में इतनी शिद्दत का दर्द था कि इससे बोला भी नहीं जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके सर को किसी आनी शिकंजे में जकड़ लिया हो। वो बमुश्किल बोला, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आइंदा न होगी। ये हुई ना बात। नीलम ने एक भयानक कड़काह लगाया और फिर बोली। अच्छा, अब हम जाते हैं। ये कहकर नीलम सजदे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अपने चारों तरफ भीड़ देखी तो वो घबरा गई। फौरन उठी और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। साबरा और मुमानी रेहाना फौरन उसके पीछे चली गईं। घर के अफराद के अलावा कुछ तमाशाई भी हट में आ गए थे। जब उन्होंने ये सुना कि जिसको हम समंदर में ढूंढ रहे थे वो हट में बैठी है तो उनका तजस्सुस जागना एक फितरी सी बात थी। इनकी समझ में ये बात किसी तरह नहीं आ रही थी कि एक लड़की जो समंदर की लहरों में गुम हुई थी वो अचानक हट में कैसे पहुंच गई। लेकिन जब उन लोगों ने इसकी हालत देखी और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि लड़की पर जिन का साया है तो फिर इनके जहनों में कोई सवाल न रहा। वो जिन के ताकत पर तबसरे करते हुए हट से निकल गए। बाबर ने मामू फुरकान की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या सोच रहे हैं मामू? यही सोच रहा हूँ कि अकबर ने माफ़ी मांगकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, वरना जाने क्या हो जाता। मामू फुरकान बोले। मामू, नीलम की ज़िंदगी तो ख़राब हुई ही, इस लड़के की ज़िंदगी भी तबाह हो गई। बाबर ने अफसोस से कहा। वो तो मैं देख रहा हूँ, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। लेकिन एक बात याद रखो बाबर, इसके सामने अकड़ने का कोई फ़ायदा ना होगा। वो किसी भी वक्त कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अकबर को समझा दूंगा, बाबर ने कहा। अकबर बहुत समझदार लड़का है। उसने अब तक बहुत सब्र से काम लिया है। बिलाखिर वो इंसान ही है, सब्र की भी इंतहा होती है। उसे इस बात की भी इजाज़त नहीं कि वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर समंदर में जा सके। इस सैयदपुर के जिन ने हमें आजिज़ कर दिया है, पता नहीं ये क्या चाहता है। मामू फुरकान ने अफसरदा लहजे में बोले। किसी को कुछ मालूम न था कि वो क्या चाहता है। साबरा ने नीलम से समंदर का अहवाल दरियाफ्त किया, लेकिन उसने कुछ न बताया। वो खामोश बैठी रही। फिर राश्ता और शमसा के इसरार पर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ। मुझे बस इतना ही याद है कि एक बड़ी लहर ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था, फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं यहाँ हट में कैसे आई मुझे नहीं मालूम। मुझे जब होश आया तो आप सब लोग मेरे गिर्द खड़े थे। फिर मज़ीद किसी ने नीलम से इस मामले में कुरेद न की। उसे जितना मालूम था वो उसने बता दिया था। इस वाक़ये ने अकबर को हिला कर रख दिया था। इसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। इससे नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मंगवाई गई थी,
اس نے کچھ بھی تو نہ کیا تھا کہ سب کے سامنے اسے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں آگ بھری ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ ہٹ کے ٹیرس پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور سمندر میں ایک دوسرے کے پیچھے لپکتی لہروں کا نظارہ کرنے لگتا۔ ان لہروں کو ایک دوسرے کا تعاقب کرتے دیکھ کر اس کا دل کھول اٹھتا۔ وہ سمندر کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا، پھر وہ اندر ہٹ میں آ جاتا۔ ماموں فرقان یا صابرہ کے پاس جا بیٹھتا، بالکل خاموش۔ پھر جب وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ جاتا، ہٹ کی سیڑھیاں اتر کر سمندر کے کنارے ریت پر بھاگنے لگتا۔ اس کی عجیب حالت تھی، اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا، گھبراہٹ طاری تھی، حواس پر غصہ سوار تھا۔ جب بھی اسے معافی مانگنے کا خیال آتا، اس کے حلق میں کڑواہٹ گھل جاتی۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا اور جیسے جیسے اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ویسے ویسے اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی۔ اسے ماموں فرقان پر بھی غصہ تھا۔ وہ اسے اب تک صبر کی تلقین کرتے رہے تھے اور وہ اب تک صبر سے کام لیتا رہا تھا، لیکن انہوں نے کر کے کچھ نہ دیا۔ پوری رات قبرستان میں بھی گزاری اور ایک ذرا سی غلطی نے سارا معاملہ چوپٹ کر دیا۔ اگر وہ اس دن ذرا سی عقل مندی سے کام لے لیتے تو اب تک اس جن کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا۔ پھر اس کے سامنے دادا غفور کا چہرہ آ جاتا۔ انہوں نے بھی کچھ کر کے نہ دیا تھا، بس باتیں ہی باتیں تھیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس کے خیالات میں بات اب ان دونوں کے بس کی نہیں رہی تھی۔ وہ جن ان دونوں پر حاوی آ گیا تھا، وہ دونوں اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ یہ کیسی بے بسی اور بے چارگی تھی۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ اکبر تو کس جنجال میں پھنس گیا ہے، نیلم کو اس کے گھر بھجوا دے اور دوسری شادی کر لے۔ نیلم گھر میں رہے گی تو گھر میں اسی طرح کی دہشت پھیلتی رہے گی، خوفناک واقعات پیش آتے رہیں گے، تجھے گھر میں ایک منٹ کو بھی سکون نہ ملے گا۔ پھر تجھے شادی کر کے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ تو نیلم سے اس طرح دور ہے جیسے وہ تیری بیوی ہی نہیں۔ یہ کس طرح کی شادی ہے؟ اس کے دوست اس سے جو کچھ کہتے وہ سب سمجھتا تھا، سب جانتا تھا۔ جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا تھا ان کے کرب سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن وہ نیلم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے طلاق دینا ہوتی تو وہ اپنی ماں کے کہنے میں آ کر اسے کب کی طلاق دے چکا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے حالات سے دوچار کرنے میں نیلم کا کوئی ہاتھ نہ تھا، وہ خود مجبور تھی۔ وہ چابی والا کھلونا بن گئی تھی، اس میں جتنی چابی بھر دی جاتی اس کے مطابق وہ بول کر خاموش ہو جاتی۔ نیلم کو وہ شادی سے پہلے سے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کے لیے اس نے بڑی کوشش کی تھی، اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی تھیں۔ اس کا حسن قیامت ڈھانے والا تھا۔ وہ جب بھی نیلم کو دیکھتا اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جم جاتی۔ نیلم اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی سو مسکرا کر کہتی، بس بھی؟ کیا بس بھی؟ وہ جان کر انجان بن جاتا، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم کو صاف کہنا پڑا، نیلم تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ نہیں تو؟ نیلم نے سادگی سے کہا، مجھے تو کوئی احساس نہیں، بس عام سی لڑکی ہوں۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ عام سی لڑکی ہو؟ اگر عام سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں تو پھر خاص کیا ہوتی ہوں گی؟ اکبر نے کہا، آپ کے خیال میں کوئی خاص لڑکی ہوں؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص، ایک دم اسپیشل۔ اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں؟ نیلم نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، بہت، اکبر نے والہانہ انداز میں کہا۔ نیلم اکبر کو واقعی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک ادا پر صدقے والی جاتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہے۔ اگر کاروباری مجبوری نہ ہوتی تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا اور اسے دیکھے جاتا۔ اتنی محبت، اتنا عشق اور اتنی چاہت کے باوجود وہ اس کے لیے ابھی تک شجر ممنوعہ بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسا ظلم تھا، وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہ تھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ اکبر کا دماغ گھوم رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ جن اس کے سامنے آ جائے تو وہ جانے کیا کر دے، اسے پھاڑ کھائے۔ اس جن نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی اور آج اس سے معافی منگوا کر اس کی انا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اکبر ریت پر بیٹھا بے کراں سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لہریں اس کے جسم کو چھو کر واپس جا رہی تھیں۔ پکنک کا مزہ ختم ہو گیا تھا، یہاں آتے ہی بدمزگی ہو گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے سب نے مل کر کھایا۔ اکبر نے 2-4 لقمے زہر مار کیے، پھر ان لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں بھی اکبر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس توہین کا اثر اس کے ذہن سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تب ماموں فرقان اس کے پاس اٹھ کر چلے آئے۔ اس کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔
ماموں فرقان کو اپنے نزدیک پا کر اس نے ایک مرتبہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ ماموں فرقان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کر لیا، پھر انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی پلکوں پر آنسو لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماموں فرقان کا دل کٹ گیا۔ روتا کیوں ہے پگلے؟ ماموں فرقان نے خود اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان، میں کیا کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اکبر نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ میں تیرے دکھ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن رونے سے کام نہ بنے گا۔ میں کہاں رو رہا ہوں؟ اکبر نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاباش۔ ماموں فرقان، کیا اس جن سے نجات کا کوئی راستہ نہیں؟ اکبر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماموں فرقان نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ کچھ شرمندہ سے ہو گئے، خفت آمیز لہجے میں بولے، بس بیٹا کیا بتاؤں، ذرا سی چوک ہو گئی، ورنہ نجات تو تمہیں کب کی مل چکی ہوتی اس سے۔ ماموں فرقان، وہ جو ہونا تھا ہوا، اب آگے کی سوچیں، دادا غفور سے کچھ بات کریں۔ اچھا بیٹا، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے بات کروں گا، لیکن تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نیلم سے دور رہنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں فرقان، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اب اس سے ڈرنے لگے ہیں، اکبر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس سے ڈرا نہیں ہوں، لیکن محتاط ضرور ہو گیا ہوں۔ اچھا ماموں، یہ بتائیں کہ وہ میرا کیا بگاڑے گا؟ کیا مجھے جان سے مار دے گا؟ نہیں، موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ماموں فرقان نے بڑے یقین سے کہا۔ بس تو پھر؟ اکبر، تمہارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کہیں تم اس سے ٹکرانے کی تو نہیں سوچ رہے؟ بیٹا، ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا، تم ایک لاوا ابلتے آتش فشاں کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ وہ ہم جیسے لوگوں کو جل دے گیا، تم تو اس کے سامنے بچے ہو، جیسے ہاتھی کے سامنے ایک چونٹی۔ لیکن ماموں فرقان، کبھی کبھی ایک چونٹی بھی ہاتھی کی جان کا عذاب بن جاتی ہے، ایسا کبھی اتفاق سے ہوتا ہے، کیا پتا یہ اتفاق میرے ساتھ ہی پیش آ جائے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تو مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے غصہ آنے لگا ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ بیٹا، تم جنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ کتنی خطرناک شے ہوتے ہیں، ان سے الجھنا آسان کام نہیں ہے، ماموں فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ بابر علی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ان دونوں کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اس نے اب تک کوئی مداخلت نہ کی تھی، لیکن اکبر کے عزائم جان کر وہ چپ نہ رہ سکا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ بے تابی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا، اب اس کے کچھ نہ کچھ تو رد عمل ہونا تھا، لیکن بابر یہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اکبر کا اس میں ہاتھ ڈالنا شعلوں سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اس نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فوراً کہا، بیٹے، ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم موجود ہیں۔ ہاں ابو، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر نے خاموشی اختیار کر لی، گہری خاموشی۔ اس گہری خاموشی میں بڑا رمز چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ اب وہ خود کچھ کرے گا۔ ماموں فرقان اور دادا غفور سے اس نے جو توقعات وابستہ کر لی تھیں، وہ پانی پر لکیر ثابت ہوئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ارادوں کو ظاہر کرے، اس لیے اس نے مکمل سکوت اختیار کر لیا۔ پکنک سے واپسی پر سب پر گہری خاموشی طاری تھی۔ جتنا شور شرابہ پکنک پر جاتے ہوئے تھا، اتنا ہی سکوت واپسی پر طاری تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ پکنک سے نہ واپس آئے ہوں، کسی کو دفنا کر آ رہے ہوں۔ گلشن پہنچ کر بابر کے گھر والے گاڑی سے اتر گئے، جبکہ ماموں فرقان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بابر اور صابرہ نے چاہا بھی کہ وہ لوگ چائے وغیرہ پی کر جائیں، لیکن ماموں فرقان راضی نہ ہوئے۔ اس طرح وہ پکنک والی گاڑی میں اپنے گھر عزیز آباد روانہ ہو گئے۔ چائے کی سب کو طلب ہو رہی تھی۔ راشدہ نے چائے بنائی۔ چائے پی کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اکبر ٹی وی لاؤنج میں اکیلا بیٹھا آج کا اخبار دیکھ رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اکبر نے ریسیور اٹھایا اور بولا، ہیلو، میں واجدہ بول رہی ہوں۔ جی خالہ، آپ کیسی ہیں؟ بیٹے میں ٹھیک ہوں، آج صبح سے میں مسلسل ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن لائن ملتی ہی نہ تھی، کبھی انگیج ملتا اور کبھی کہیں اور لائن مل جاتی۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ گھنٹی بجتی رہی، کسی نے اٹھایا نہیں، اب بڑی مشکل سے ملا ہے۔ واجدہ نے اپنی روداد سنائی۔
خالہ جان، ہم لوگ گھر پر نہیں تھے، سمندر پر پکنک منانے گئے ہوئے تھے۔ پکنک کا سن کر واجدہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ پکنک پر جانے کا مطلب تھا کہ گھر کے حالات پرسکون ہیں۔ پکنک پر گئے تھے؟ واجدہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ کون کون کیا تھا؟ ہم لوگ تھے اور ماموں فرقان کا گھر آنا۔ اچھا، تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہیں۔ نیلم کہاں ہے؟ وہ ابھی تو یہیں تھی، شاید آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، میں بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر نے ریسیور رکھا، پلٹ کر دیکھا تو صابرہ پیچھے کھڑی تھی۔ اکبر، کس کا فون ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ امی خالہ کا ہے، آپ جب تک بات کریں میں نیلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ نیلم اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اکبر نے واجدہ کے فون کی اطلاع دی، وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو صابرہ واجدہ کو سمندر پر پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتا رہی تھی۔ نیلم کو دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنی بات ختم کی اور بولی، لو نیلم آ گئی ہے، اس سے بات کر لو۔ واجدہ کو جو خوشی ان کے پکنک پر جانے کا سن کر ہوئی تھی، وہ وہاں پیش آنے والے واقعات سے ہوا ہو گئی تھی۔ نیلم نے ریسیور پکڑ کر اپنے کان سے لگایا، بڑے ادب سے اپنی ماں کو سلام کیا اور پھر پوچھا، امی آپ کیسی ہیں اور میرے ابو کا کیا حال ہے؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں اور تمہیں یاد کرتے ہیں، واجدہ نے بڑی محبت سے کہا۔ میری آنکھوں میں بھی آپ لوگ ہر وقت سمائے رہتے ہیں۔ نیلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نیلم، تمہیں دیکھنے کو بہت جی چاہتا ہے، کیا کروں؟ واجدہ نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ امی میرا بھی یہی حال ہے، میں خود یہی چاہتی ہوں، نیلم نے کہا۔ نیلم، تم کچھ دنوں کے لیے اکبر کو لے کر لاہور آ جاؤ، اگر اکبر کو فرصت نہ ہو تو میں انہیں بھیج دوں، یہ تمہیں لے کر آ جائیں گے۔ واجدہ نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے امی، لیکن اس معاملے میں دادا غفور سے پوچھنا ہوگا، نیلم نے کہا۔ نیلم، پھر تم ایسا کرو، ذرا صابرہ کو فون دو، میں ان سے بات کرتی ہوں، واجدہ بولی۔ جی اچھا امی۔ یہ کہہ کر نیلم نے ریسیور صابرہ کی طرف بڑھایا، امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ پھر واجدہ اور صابرہ کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہیں۔ نیلم کو بہت تھکن ہو رہی تھی، وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہی تھی کہ اسے کمرے میں وہ مسحور کن خوشبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں خوشگوار دھواں بھرنے لگا تھا، وہ آ گیا تھا۔ نیلم کی نیند اڑ گئی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا اور وہ اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑا سحر تھا۔ نیلم اس کی طرف بے خودی میں دیکھتی رہی۔ کہاں جانے کا پروگرام بن رہا ہے؟ قرل نے سوال کیا۔ امی چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس لاہور ہوں آؤں، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ یہاں ہمیں اکیلا چھوڑ جائیں گی؟ قرل نے بڑی محبت سے سوال اٹھایا۔ چند دنوں کی تو بات ہے، نیلم نے تسلی دی۔ نہیں نیلم، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، بڑی مشکل سے تو میں نے حالات کو سازگار کیا ہے، جب فضا سازگار ہو گئی ہے تو تم مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو؟ مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، میں اب تمہاری جدائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ نیلم، تم کان کھول کر سن لو، تمہیں چاہے غفور جانے کو کہے یا فرقان، لیکن تم کراچی سے جاؤ گی نہیں اس وقت تک جب تک میں تم سے جانے کو نہ کہوں۔ تم یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہو کہ میں جو کچھ کہہ دیتا ہوں اس پر عمل بھی کروا لیتا ہوں۔ قرل نے کسی حد تک تحکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ میں جانتی ہوں، نیلم نے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ جانتی ہو تو پھر انجان نہ بنو، آج کی رات ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے، میں اب چلتا ہوں۔ صابرہ اسی طرف آ رہی ہے، تم لاہور جانے سے صاف انکار کر دو گی۔ یہ کہہ کر وہ آئینے میں غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چند لمحوں بعد صابرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں زبردست خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یہ خوشبو آدمی کو پاگل کر دیتی تھی۔ صابرہ نے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لیے اور بولی، بڑی پیاری خوشبو ہے کمرے میں، کیا اسپرے کیا ہے تم نے؟ جی میں نے کوئی چیز اسپرے نہیں کی، نیلم نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پھر یہ خوشبو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی نظر جلتی موم بتی پر پڑی، جلتی موم بتی کو دیکھ کر وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے پھر خوشبو کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ میں نے دادا غفور سے بات کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیلم کا لاہور جانے میں کوئی حرج نہیں، چلی جائے۔ کل انہوں نے بابر کو بلایا ہے، شاید کوئی تعویذ وغیرہ دیں گے تمہارے لیے، صابرہ نے بتایا۔ لیکن خالہ، میں لاہور نہیں جانا چاہتی، نیلم نے بڑے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صابرہ یہ سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ آخر کیوں؟ اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں،
نیلم نے بڑے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اکبر نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو تمہیں لاہور بھیجنے کے لیے راضی ہے، بلکہ وہ خود تمہیں لاہور لے جانا چاہتا ہے۔ میں اکبر کی بات نہیں کر رہی ہوں، نیلم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ صابرہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں بات کر رہی ہوں۔ نیلم کچھ بتاتے بتاتے ایک دم خاموش ہو گئی، اس کی نظریں آئینے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں نیلم بولو، تم کہتے کہتے رک کیوں گئیں؟ صابرہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ سنگھار میں اس کے آئینے کی طرف صابرہ کی پیٹھ تھی، اس لیے وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو نیلم کو نظر آ رہا تھا۔ آئینے میں قرل تھا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر رہا تھا۔ نیلم کی آنکھیں بدستور آئینے پر جمی ہوئی تھیں۔ صابرہ نے اس قدر انہماک سے اسے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس نے گردن گھمائی۔ صابرہ کے گردن گھماتے ہی قرل آئینے سے غائب ہو گیا۔ صابرہ کو وہاں کچھ نظر نہ آیا تو وہ خاموشی سے پلٹی اور بولی، ہاں نیلم بتاؤ، تم کس کی بات کر رہی تھی؟ جی میں تو کسی کی بات نہیں کر رہی تھی، نیلم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ پھر تم لاہور جانے کی تیاری کرو، اکبر خود تمہارے ساتھ جائے گا۔ صابرہ نے اس کی کیفیت کے پیش نظر اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھی۔ اس نے اپنی بات کہی اور کمرے سے نکل آئی۔ نیلم نے بھی اس سے زیادہ الجھنا پسند نہ کیا، اس نے اس کی بات سنی اور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ قرل کی اجازت کے بغیر دنیا کا کوئی آدمی اسے لاہور نہیں لے جا سکتا۔ سمندر میں نہانے کی وجہ سے اس کے جسم پر ریت جمی ہوئی تھی، کچھ دیر آرام کرنے کی وجہ سے کسی قدر تھکن کم ہو گئی تھی، ریت کی وجہ سے اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ جا کر نہائے۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں وہ بڑی دیر تک گرم پانی کا شاور لیتی رہی۔ نہا کر اسے بڑا سکون ملا۔ نہاتے ہوئے اسے ایک دو بار یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے نظر کچھ نہ آیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر باتھ روم سے باہر آ گئی تھی۔ باتھ روم میں ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ نیلم خود کو کپڑوں سے بے نیاز کرتے وقت کبھی آئینے کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی، اسے بڑی شرم آتی تھی۔ اس نے آج تک اپنے خوبصورت جسم کو کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے گہری نظر آئینے پر ڈالی۔ آئینے کے اندر دور تک کوئی نہ تھا۔ تب اس کی نظریں اپنے مرمری جسم پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر حسین جسم تھا، سانچے میں ڈھلا، تراشیدہ، آنچ دیتا ہوا۔ آج اسے پہلی بار اپنے جسم کی کشش کا اندازہ ہوا۔ اس نے گھبرا کر، کچھ شرما کر اپنے شعلہ بدن کو تولیے میں لپیٹ لیا۔ جب وہ باہر نکلی تو اکبر کمرے میں موجود تھا۔ وہ نہا دھو کر آیا تھا اور ملیشیا کلر کے ریشمی شلوار سوٹ میں خاصا چمک رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ نیلم نے اپنے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کے سوٹ میں تھی۔ اس کا سفید گلابی چہرہ جیسے نور کا ہالہ بنا ہوا تھا، آدمی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ اکبر نے جب اس کے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس سے اس قدر دور تھی۔ وہ اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی۔ وہ اس شجر کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ اس پہ کیسا ظلم تھا؟ اچانک اکبر کے دل میں ایک ابال سا اٹھا، دماغ پر غبار سا چھایا، جنون کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ آج ہمت کر کے شجر ممنوع کو چھو لے۔ وہ اس طرح کی کئی کوششیں ماضی میں کر چکا تھا اور ہر مرتبہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ آج ہی تو اس سے معافی منگوائی گئی تھی، لیکن اس وقت نیلم کو باتھ روم سے باہر آتے دیکھ کر جانے کیوں اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ شجر ممنوع کو چھونے چلا تھا۔ اکبر کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر نیلم سہم سی گئی۔ اس نے جلدی سے الماری سے شال نکال کر اپنے جسم کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کر لی اور اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر اپنے گیلے بالوں کو جھٹکنے لگی۔ اکبر کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نیلم نے اچانک آئینے پر نگاہ ڈالی تو وہ سہم سی گئی۔ اکبر اس کے پیچھے کھڑا تھا، جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اکبر نے کچھ سوچ کر اسے چھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولا، نیلم۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے پہلے اسے آئینے میں دیکھا، پھر وہ اس کی طرف مڑ گئی۔ جی؟ نیلم، لگتا ہے جیسے تم میری بیوی نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں بڑا دکھ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نیلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، تمہارا رویہ کہہ رہا ہے۔ تم دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہو۔ اب تمہیں پہلے جیسی بات نہیں رہی، تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے میں تمہاری آنکھوں میں ہوتا تھا، لیکن اب میں تمہاری آنکھوں سے مٹتا جا رہا ہوں۔ یہ محض آپ کا احساس ہے۔
نیلم نے ایسے ہی بات ٹالنے کو کہا۔ میں آپ کی ہوں، ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ نیلم، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، اکبر نے تڑپ کر کہا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں بڑا ڈرتی ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ جائے، نیلم نے گھبرا کر کہا۔ بڑے نقصان کی بات سن کر اکبر سہم سا گیا۔ وہ ہر مرتبہ اس طرح کی کوشش کے نتیجے میں نت نے عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ ماموں فرقان نے بہت واضح طور پر نیلم سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی اور وہ اس ہدایت پر عمل بھی کر رہا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی کوشش میں وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ کامیاب ہونے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ نیلم کو اس خبیث سے نجات دلا دی جائے، اور اس پر قابو پانا اتنا آسان نہ تھا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جیسے لوگ اس معاملے میں ناکام ہو چکے تھے، اس کی تو بساط ہی کیا تھی۔ اکبر کا سارا جنون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اس پر ایک دم اداسی کا دورہ پڑا۔ اس نے نیلم کو بے بسی اور حسرت سے دیکھا، پھر وہ سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ نیلم نے اسے اس طرح جاتے دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اکبر کے اس طرح حسرت زدہ انداز میں لوٹ جانے کے بعد نیلم نے گہرا سانس لیا اور خوبصورت گیلے بالوں سے جلدی جلدی پانی جھٹکنے لگی۔ شال اتار کر اس نے بیڈ پر اچھال دی اور اپنے شانوں پر تولیہ پھیلا کر ریشمی خوبصورت بالوں کو اس پر چھوڑ دیا تاکہ گیلے بالوں سے قمیض گیلی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی۔ وہ بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ نیلم اسے دیکھ کر ایک دم جم کر کھڑی ہو گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر اس مرتبہ نیلم کو ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ یہ وہی کالا بلّا تھا جسے دیکھتے ہی جسم میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالے بلے نے بیڈ کے نیچے سے نکل کر ایک زوردار انگڑائی لی اور پھر وہ نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔